یہ نہ تو مجھے آپ سے کوئی ڈر لگتا ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی خوف ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا تو دس از ناٹ مائی پرابلم، اب جا سکتے ہیں۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں، کسی کو نہیں، جاؤ یہاں سے۔ تم واپس کب جاؤ گے؟ کبھی نہیں، اب یہیں رہوں گا۔ اینی پرابلم؟ اور یہ فیصلہ ہماری وجہ سے تو نہیں کیا ہوگا تم نے، پھر سے وہی غلطی کر رہے ہو۔ یہ تمہارا پوائنٹ آف ویو ہے، تم لوگوں کو میں غلط لگتا ہوں، لیکن مجھے تم سب غلط لگتے ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اس سارے معاملے سے دور رہو۔ جاؤ یہاں سے۔ ڈرامہ سیریل مجھے پیار ہوا تھا میں آخرکار اریب کی منگنی ہونے جا رہی ہے اس کی کزن کے ساتھ۔ ادھر ماہر بھی ساتھ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس سے محبت بھی کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ کی کمپلیٹ سٹوری میں آپ سب دوست دیکھیں گے کہ سعد اور ماہر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے سعد پریشان ہوتا ہے اور ماہر کے پاس آ کر اس کو کہتا ہے کہ ماہر تم آخرکار اتنا پریشان ہو کر حاصل کیا کر لو گی؟ ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں۔ جس پر ماہر سعد کی باتیں سننے کے بعد سوچتی ہے کہ واقعی سعد ٹھیک کہہ رہا تھا اور ہم دونوں کو گھر والوں کے سامنے اچھا بیہیو کرنا چاہیے، کیونکہ سعد نے تو ماہر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھے گا اور مانے گا اور اسے کہنے پر چھوڑ بھی دے گا۔ جس پر ماہر بھی سعد سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھی وہ پرانا والا سعد چاہیے جو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رہتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، جیسے آج دونوں کو بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہوں۔ جیسے ہی ماہر اور سعد دونوں کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو ماہر کی ماں اس کو یوں خوش دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ماہر اب سعد کے ساتھ خوش ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھ کر سارے گھر والے بھی بہت زیادہ خوش ہیں، جس پر سعد کی ماں بھی بول پڑتی ہے اور ماہر کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ دیکھ لینا کہ میرا بیٹا سعد اس دفعہ ماہر کو کتنی خوشیاں دے گا اور اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ بھول جائے گی اور اریب کے بارے میں تو سوچنا ہی بھول جائے گی۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ اریب بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ پینے سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی کہ ان کا بیٹا مزید پریشان رہے اور ماہر کی یادوں میں گم رہے، اور اپنے بیٹے اریب سے کہتی ہے کہ جسے تم محبت کرتے تھے اور جس کو تم بھلا نہیں پا رہے اور اس کے لیے کب سے تم سوگ منا رہے ہو، وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہے اور سعد کے ساتھ خوش ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم میری مانو اور اس سوگ سے باہر نکل آؤ اور فاحہ کے ساتھ شادی کر لو۔ اریب کی ماں اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لیے اریب کو اس کی کزن کی طرف اٹریکٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن اریب کے دل میں بھی ابھی بھی ماہر بسی ہوئی ہے اور نہ ہی وہ نکلے گی، کیونکہ اریب اب بھی صرف اور صرف ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کو بلانا اریب کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن آنے والے وقت میں اریب اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اپنی کزن فاحہ کے ساتھ منگنی تو کر لے گا، لیکن شادی کرنے سے انکار کر دے گا۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ منگنی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں تو اریب اپنی کزن فاحہ کو لے کر شاپنگ پر جاتا ہے، تو شاپنگ مال میں اس کی نظر ماہر پر پڑتی ہے تو وہ اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ماہر اچانک اس کے سامنے کیسے؟ جس پر فاحہ اریب سے کہتی ہے کہ کیا ہوا اریب، تم اس طرح اچانک پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اریب خاموش ہو جاتا ہے اور اپنی ہونے والی منگیتر سے کہتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ لیکن اریب کے اس طرح پریشان ہونے سے فاحہ بھی حیران ہو جاتی ہے۔ ادھر فاحہ اریب کے ساتھ منگنی ہونے پر بہت زیادہ خوش ہے اور اپنے آپ کو سنوار رہی ہے صرف اور صرف اریب کے لیے کہ آخر کار اس کی اتنے بڑی اور رچ فیملی میں اس کی منگنی ہونے جا رہی ہے۔ جب فاحہ کی ماں فاحہ کو منگنی کی رسم کے لیے باہر لے کر آتی ہے تو اریب کی ماں فاحہ کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور فاحہ سے کہتی ہے کہ فاحہ بیٹا، آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، پہچانی ہی نہیں جا رہی ہو۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ اریب کی کزن فاحہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماما
آج میں اس شخص کے نام کی انگوٹھی پہننے لگی ہوں جو ہمیشہ سے میری چاہت تھی اور صرف اس کے خواب دیکھتی تھی۔ آخرکار اریب کی منگنی اس کی کزن فاہا کے ساتھ ہو ہی جائے گی، لیکن اریب کے دل میں ماہر بسی ہے اور اس کو نکالنا مشکل ہے۔ وقت گزرتا جائے گا اور اریب ایک دفعہ سے پھر ماہر کے پیچھے پہنچ ہی جائے گا اور اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اریب ماہر سے کہتا ہے کہ ماہر، مجھ سے انجانے میں تمہارے ساتھ جو بھی غلطی اور گستاخی ہوئی ہے، میں اس کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اور صرف میری ماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے معاف کر دو، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ لیکن ماہر اریب کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر تماشا لگے اور گھر میں ہنگامہ ہو۔ صرف اپنی عزت بچانے کی خاطر ماہر اریب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ اریب، مجھ سے اتنی بڑی کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہاں پر کوئی ہنگامہ ہو۔ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے اور میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، اور دروازہ بند کر دیتی اور باہر کھڑا اریب ماہر کی باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنی کزن کے ساتھ منگنی توڑ دے گا اور ماہر کو حاصل کر کے ہی رہے گا۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ اریب کی ماں بہت زیادہ خوش ہے اور سوچ رہی ہے کہ وہ بہت جلد اپنے بیٹے اریب کی شادی کر دیں گی۔ اب وہ فاہا کو لے کر بہت جلد گھر آ جائیں گی، لیکن اس دفعہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گی کیونکہ عین موقع پر اریب فاہا کے ساتھ شادی سے انکار کر دے گا۔ لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں بہت بڑا ہنگامہ ہوگا جہاں پر اظہر صاحب بھی ویل چیئر پر ہوں گے۔ ماہر اور سعد کے درمیان بھی لڑائی ہوگی۔ کون کون چاہتا ہے کہ ماہر اور اریب ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں، اور سعد کا کیا ہونا چاہیے؟ اس نے تو صرف ماہر کے ساتھ محبت ہی کی تھی۔ اپنی محبت بھری رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اریب کی منگنی ہونے جا رہی ہے اس کی کزن کے ساتھ، ادھر ماہر بھی سعد کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس سے محبت بھی کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ کی کمپلیٹ سٹوری میں آپ سب دوست دیکھیں گے کہ سعد اور ماہر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے سعد پریشان ہوتا ہے اور ماہر کے پاس آ کر اس کو کہتا ہے کہ ماہر، تم آخرکار اتنا پریشان ہو کر حاصل کیا کر لو گی؟ ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں۔ جس پر ماہر سعد کی باتیں سننے کے بعد سوچتی ہے کہ واقعی سعد ٹھیک کہہ رہا تھا اور ہم دونوں کو گھر والوں کے سامنے اچھا بیہیو کرنا چاہیے، کیونکہ سعد نے تو ماہر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھے گا اور مانے گا اور اسے کہنے پر چھوڑ بھی دے گا۔ جس پر ماہر بھی سعد سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھی وہ پرانا والا سعد چاہیے جو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رہتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، جیسے آج دونوں کو بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہوں۔ جیسے ہی ماہر اور سعد دونوں کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو ماہر کی ماں اس کو یوں خوش دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ماہر اب سعد کے ساتھ خوش ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھ کر سارے گھر والے بھی بہت زیادہ خوش ہیں، جس پر سعد کی ماں بھی بول پڑتی ہے اور ماہر کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ دیکھ لینا کہ میرا بیٹا سعد اس دفعہ ماہر کو کتنی خوشیاں دے گا اور اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ بھول جائے گی اور اریب کے بارے میں تو سوچنا ہی بھول جائے گی۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ اریب بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ پینے سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی کہ ان کا بیٹا مزید پریشان رہے اور ماہر کی یادوں میں گم رہے، اور اپنے بیٹے اریب سے کہتی ہے کہ جسے تم محبت کرتے تھے اور جس کو تم بھلا نہیں پا رہے اور اس کے لیے کب سے تم سوگ منا رہے ہو، وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہے اور سعد کے ساتھ خوش ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم میری مانو اور اس سوگ سے باہر نکل آؤ اور فاہا کے ساتھ شادی کر لو۔ اریب کی ماں اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لیے اریب کو اس کی کزن کی طرف اٹریکٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن اریب کے دل میں بھی ابھی بھی ماہر بسی ہوئی ہے اور نہ ہی وہ نکلے گی، کیونکہ اریب اب بھی صرف اور صرف ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کو بلانا اریب کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن آنے والے وقت میں اریب اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اپنی کزن فاہا کے ساتھ منگنی تو کر لے گا، لیکن شادی کرنے سے انکار کر دے گا۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ منگنی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں تو اریب اپنی کزن فاہا کو لے کر شاپنگ پر جاتا ہے
تو شاپنگ مال میں اس کی نظر ماہر پر پڑتی ہے تو وہ اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ماہر اچانک اس کے سامنے کیسے، جس پر فہا اریب سے کہتی ہے کہ کیا ہوا اریب، تم اس طرح اچانک پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اریب خاموش ہو جاتا ہے اور اپنی ہونے والی منگیتر سے کہتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ لیکن اریب کے اس طرح پریشان ہونے سے فہا بھی حیران ہو جاتی ہے۔ ادھر فہا اریب کے ساتھ منگنی ہونے پر بہت زیادہ خوش ہے اور اپنے آپ کو سنوار رہی ہے صرف اور صرف اریب کے لیے کہ آخر کار اس کی اتنے بڑی اور رچ فیملی میں اس کی منگنی ہونے جا رہی ہے۔ جب فہا کی ماں فہا کو منگنی کی رسم کے لیے باہر لے کر آتی ہے تو اریب کی ماں فہا کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور فہا سے کہتی ہے کہ فہا بیٹا، آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، پہچانی ہی نہیں جا رہی ہو۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ اریب کے کزن فہا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماما، آج میں اس شخص کے نام کی انگوٹھی پہننے لگی ہوں جو ہمیشہ سے میری چاہت تھی اور صرف اس کے خواب دیکھتی تھی۔ آخر کار اریب کی منگنی اس کی کزن فہا کے ساتھ ہو ہی جائے گی، لیکن اریب کے دل میں ماہر بسی ہے اور اس کو نکالنا مشکل ہے۔ وقت گزرتا جائے گا اور اریب ایک دفعہ سے پھر ماہر کے پیچھے پہنچ ہی جائے گا اور اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اریب ماہر سے کہتا ہے کہ ماہر، مجھ سے انجانے میں تمہارے ساتھ جو بھی غلطی اور گستاخی ہوئی ہے، میں اس کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اور صرف میری ماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے معاف کر دو، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ لیکن ماہر اریب کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر تماشا لگے اور گھر میں ہنگامہ ہو۔ صرف اپنی عزت بچانے کی خاطر ماہر اریب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ اریب، مجھ سے اتنی بڑی کون سی غلطی ہو گئی ہے، میرا قصور کیا ہے؟ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہاں پر کوئی ہنگامہ ہو، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے اور میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، اور دروازہ بند کر دیتی اور باہر کھڑا اریب ماہر کی باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنی کزن کے ساتھ منگنی توڑ دے گا اور ماہر کو حاصل کر کے ہی رہے گا۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ اریب کی ماں بہت زیادہ خوش ہے اور سوچ رہی ہے کہ وہ بہت جلد اپنے بیٹے اریب کی شادی کر دیں گی۔ اب وہ فہا کو لے کر بہت جلد گھر آ جائیں گی، لیکن اس دفعہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گی کیونکہ عین موقع پر اریب فہا کے ساتھ شادی سے انکار کر دے گا۔ لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں بہت بڑا ہنگامہ ہوگا جہاں پر اظہر صاحب بھی ویل چیئر پر ہوں گے، ماہر اور سعد کے درمیان بھی لڑائی ہوگی۔ کون کون چاہتا ہے کہ ماہر اور اریب ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں، اور سعد کا کیا ہونا چاہیے؟ اس نے تو صرف ماہر کے ساتھ محبت ہی کی تھی۔ اپنی محبت بھری رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس کی کزن کے ساتھ ادھر ماہر بھی سعد کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اس سے محبت بھی کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ کی کمپلیٹ سٹوری میں آپ سب دوست دیکھیں گے کہ سعد اور ماہر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنا شروع کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے سعد پریشان ہوتا ہے اور ماہر کے پاس آ کر اس کو کہتا ہے کہ ماہر، تم آخر کار اتنا پریشان ہو کر حاصل کیا کر لو گی؟ ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں۔ جس پر ماہر سعد کی باتیں سننے کے بعد سوچتی ہے کہ واقعی سعد ٹھیک کہہ رہا تھا اور ہم دونوں کو گھر والوں کے سامنے اچھا بیہیو کرنا چاہیے، کیونکہ سعد نے تو ماہر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھے گا اور مانے گا اور اسے کہنے پر چھوڑ بھی دے گا۔ جس پر ماہر بھی سعد سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھی وہ پرانا والا سعد چاہیے جو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رہتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، جیسے آج دونوں کو بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہوں۔ جیسے ہی ماہر اور سعد دونوں کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو ماہر کی ماں اس کو یوں خوش دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ماہر اب سعد کے ساتھ خوش ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھ کر سارے گھر والے بھی بہت زیادہ خوش ہیں، جس پر سعد کی ماں بھی بول پڑتی ہے اور ماہر کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ دیکھ لینا کہ میرا بیٹا سعد اس دفعہ ماہر کو کتنی خوشیاں دے گا اور اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ بھول جائے گی اور اریب کے بارے میں تو سوچنا ہی بھول جائے گی۔
दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि अरीब बहुत ही ज्यादा परेशान है। बीने से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि उनका बेटा मजीद परेशान रहे और माहिर की यादों में गुम रहे, और अपने बेटे अरीब से कहती है कि जिससे तुम मोहब्बत करते थे और जिसको तुम भुला नहीं पा रहे और उसके लिए कब से तुम सोग मना रहे हो, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है और साथ के साथ खुश है। बेहतर यही होगा कि तुम मेरी मानो और इस सोग से बाहर निकल आओ और फाहा के साथ शादी कर लो। अरीब की माँ अपनी आंखों में झूठे आंसू लिए अरीब को उसकी कजन की तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अरीब के दिल में भी अभी भी माहिर बसी हुई है और ना ही वो निकलेगी, क्योंकि अरीब अब भी सिर्फ और सिर्फ माहिर से मोहब्बत करता है और उसको भुलाना अरीब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। लेकिन आने वाले वक्त में अरीब अपनी माँ को खुश करने के लिए अपनी कज़न फाहा के साथ मंगनी तो कर लेगा, लेकिन शादी करने से इनकार कर देगा। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि मंगनी की तैयारियां शुरू होती हैं तो अरीब अपनी कज़न फाहा को लेकर शॉपिंग पर जाता है। तो शॉपिंग मॉल में उसकी नज़र माहिर पर पड़ती है तो वो उसको देखकर परेशान हो जाता है। माहिर अचानक उसके सामने कैसे, जिस पर फाहा अरीब से कहती है कि क्या हुआ अरीब, तुम इस तरह अचानक परेशान क्यों हो गए हो। अरीब खामोश हो जाता है और अपनी होने वाली मंगेतर से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। लेकिन अरीब के इस तरह परेशान होने से फाहा भी हैरान हो जाती है। उधर फाहा अरीब के साथ मंगनी होने पर बहुत ज़्यादा खुश है और अपने आप को संवार रही है सिर्फ और सिर्फ अरीब के लिए कि आखिरकार उसकी इतने बड़ी और रिच फैमिली में उसकी मंगनी होने जा रही है। जब फाहा की माँ फाहा को मंगनी की रस्म के लिए बाहर लेकर आती है तो अरीब की माँ फाहा को देखकर हैरान हो जाती है और फाहा से कहती है कि फाहा बेटा, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, पहचानी ही नहीं जा रही हो। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि अरीब की कज़न फाहा अपनी माँ से कहती है कि मामा, आज मैं उस शख्स के नाम की अंगूठी पहनने लगी हूँ जो हमेशा से मेरी चाहत थी और सिर्फ उसके ख्वाब देखती थी। आखिरकार अरीब की मंगनी उसकी कज़न फाहा के साथ हो ही जाएगी, लेकिन अरीब के दिल में माहिर बसी है और उसको निकालना मुश्किल है। वक्त गुजरता जाएगा और अरीब एक दफ़ा से फिर माहिर के पीछे पहुँच ही जाएगा और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। अरीब माहिर से कहता है कि माहिर, मुझसे अनजाने में तुम्हारे साथ जो भी गलती और गुस्ताखी हुई है, मैं उसकी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की वजह से हुआ है। बेहतर होगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो, इसी में हम दोनों की भलाई है। लेकिन माहिर अरीब के साथ बात करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि एक दफ़ा फिर तमाशा लगे और घर में हंगामा हो। सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की खातिर माहिर अरीब के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि अरीब, मुझसे इतनी बड़ी कौन सी गलती हो गई है, मेरा कसूर क्या है। मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई हंगामा हो। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से और मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, और दरवाज़ा बंद कर देती। और बाहर खड़ा अरीब माहिर की बातें सुनने के बाद परेशान हो जाता है और वहाँ से वापस चला जाता है और फैसला कर लेता है कि वो अपनी कज़न के साथ मंगनी तोड़ देगा और माहिर को हासिल करके ही रहेगा। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि अरीब की माँ बहुत ज़्यादा खुश है और सोच रही है कि वो बहुत जल्द अपने बेटे अरीब की शादी कर देंगी। अब वो फाहा को लेकर बहुत जल्द घर आ जाएंगी, लेकिन इस दफ़ा वो अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगी क्योंकि ऐन मौके पर अरीब फाहा के साथ शादी से इनकार कर देगा। लेकिन आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा हंगामा होगा जहां पर अजहर साहब भी व्हील चेयर पर होंगे। माहिर और साद के दरमियान भी लड़ाई होगी। कौन कौन चाहता है कि माहिर और अरीब एक दूसरे के साथ खुश रहे, और साद का क्या होना चाहिए? उसने तो सिर्फ माहिर के साथ मोहब्बत ही की थी। अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छे तरीके से पेश आना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि उससे मोहब्बत भी करना शुरू हो जाती है। आने वाली एपिसोड की कंप्लीट स्टोरी में आप सब दोस्त देखेंगे कि साद और माहिर दोनों ने एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले साद परेशान होता है और माहिर के पास आकर उसको कहता है कि माहिर, तुम आखिरकार इतना परेशान होकर हासिल क्या कर लोगी? हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि हम एक दूसरे के साथ खुश रहें। जिस पर माहिर साद की बातें सुनने के बाद सोचती है कि वाकई साद ठीक कह रहा था और हम दोनों को घर वालों के सामने अच्छा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि साद ने तो माहिर से वादा किया था
کہ وہ اس کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھے گا اور مانے گا اور اسے کہنے پر چھوڑ بھی دے گا، جس پر ماہر بھی سعد سے کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھی وہ پرانا والا سعد چاہیے جو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا رہتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، جیسے آج دونوں کو بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہوں۔ جیسے ہی ماہر اور سعد دونوں کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو ماہر کی ماں اس کو یوں خوش دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ماہر اب سعد کے ساتھ خوش ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھ کر سارے گھر والے بھی بہت زیادہ خوش ہیں، جس پر سعد کی ماں بھی بول پڑتی ہے اور ماہر کی ماں سے کہتی ہے کہ آپ دیکھ لینا کہ میرا بیٹا سعد اس دفعہ ماہر کو کتنی خوشیاں دے گا اور اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ بھول جائے گی اور اریب کے بارے میں تو سوچنا ہی بھول جائے گی۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ اریب بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ پینے سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی کہ ان کا بیٹا مزید پریشان رہے اور ماہر کی یادوں میں گم رہے، اور اپنے بیٹے اریب سے کہتی ہے کہ جسے تم محبت کرتے تھے اور جس کو تم بھلا نہیں پا رہے اور اس کے لیے کب سے تم سوگ منا رہے ہو، وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہے اور سعد کے ساتھ خوش ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم میری مانو اور اس سوگ سے باہر نکل آؤ اور فاحہ کے ساتھ شادی کر لو۔ اریب کی ماں اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لیے اریب کو اس کی کزن کی طرف اٹریکٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن اریب کے دل میں بھی ابھی بھی ماہر بسی ہوئی ہے اور نہ ہی وہ نکلے گی، کیونکہ اریب اب بھی صرف اور صرف ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کو بلانا اریب کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن آنے والے وقت میں اریب اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اپنی کزن فاحہ کے ساتھ منگنی تو کر لے گا، لیکن شادی کرنے سے انکار کر دے گا۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ منگنی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں تو اریب اپنی کزن فاحہ کو لے کر شاپنگ پر جاتا ہے، تو شاپنگ مال میں اس کی نظر ماہر پر پڑتی ہے تو وہ اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ماہر اچانک اس کے سامنے کیسے، جس پر فاحہ اریب سے کہتی ہے کہ کیا ہوا اریب، تم اس طرح اچانک پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اریب خاموش ہو جاتا ہے اور اپنی ہونے والی منگیتر سے کہتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ لیکن اریب کے اس طرح پریشان ہونے سے فاحہ بھی حیران ہو جاتی ہے۔ ادھر فاحہ اریب کے ساتھ منگنی ہونے پر بہت زیادہ خوش ہے اور اپنے آپ کو سنوار رہی ہے صرف اور صرف اریب کے لیے کہ آخر کار اس کی اتنے بڑی اور رچ فیملی میں اس کی منگنی ہونے جا رہی ہے۔ جب فاحہ کی ماں فاحہ کو منگنی کی رسم کے لیے باہر لے کر آتی ہے تو اریب کی ماں فاحہ کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور فاحہ سے کہتی ہے کہ فاحہ بیٹا، آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، پہچانی ہی نہیں جا رہی ہو۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ اریب کی کزن فاحہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماما، آج میں اس شخص کے نام کی انگوٹھی پہننے لگی ہوں جو ہمیشہ سے میری چاہت تھی اور صرف اس کے خواب دیکھتی تھی۔ آخر کار اریب کی منگنی اس کی کزن فاحہ کے ساتھ ہو ہی جائے گی، لیکن اریب کے دل میں ماہر بسی ہے اور اس کو نکالنا مشکل ہے۔ وقت گزرتا جائے گا اور اریب ایک دفعہ سے پھر ماہر کے پیچھے پہنچ ہی جائے گا اور اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اریب ماہر سے کہتا ہے کہ ماہر، مجھ سے انجانے میں تمہارے ساتھ جو بھی غلطی اور گستاخی ہوئی ہے، میں اس کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اور صرف میری ماں کی وجہ سے ہوا ہے، بہتر ہوگا کہ تم مجھے معاف کر دو، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ لیکن ماہر اریب کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر تماشا لگے اور گھر میں ہنگامہ ہو۔ صرف اپنی عزت بچانے کی خاطر ماہر اریب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ اریب، مجھ سے اتنی بڑی کون سی غلطی ہو گئی ہے، میرا قصور کیا ہے؟ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہاں پر کوئی ہنگامہ ہو، بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے اور میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، اور دروازہ بند کر دیتی اور باہر کھڑا اریب ماہر کی باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنی کزن کے ساتھ منگنی توڑ دے گا اور ماہر کو حاصل کر کے ہی رہے گا۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ اریب کی ماں بہت زیادہ خوش ہے اور سوچ رہی ہے کہ وہ بہت جلد اپنے بیٹے اریب کی شادی کر دیں گی۔ اب وہ فاحہ کو لے کر بہت جلد گھر آ جائیں گی، لیکن اس دفعہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گی کیونکہ عین موقع پر اریب فاحہ کے ساتھ شادی سے انکار کر دے گا۔ لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں بہت بڑا ہنگامہ ہوگا جہاں پر اظہر صاحب بھی ویل چیئر پر ہوں گے، ماہر اور سعد کے درمیان بھی لڑائی ہوگی۔ کون کون چاہتا ہے کہ ماہر اور اریب ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں، اور سعد کا کیا ہونا چاہیے؟ اس نے تو صرف ماہر کے ساتھ محبت ہی کی تھی۔ اپنی محبت بھری رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। यहाँ तक कि उससे मोहब्बत भी करना शुरू हो जाती है। आने वाली एपिसोड की कंप्लीट स्टोरी में आप सब दोस्त देखेंगे कि साद और माहिर दोनों ने एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले साद परेशान होता है और माहिर के पास आकर उसको कहता है कि माहिर, तुम आखिरकार इतना परेशान होकर हासिल क्या कर लोगी? हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि हम एक दूसरे के साथ खुश रहें। जिस पर माहिर साद की बातें सुनने के बाद सोचती है कि वाकई साद ठीक कह रहा था और हम दोनों को घर वालों के सामने अच्छा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि साद ने तो माहिर से वादा किया था कि वो उसकी हर बात सर आंखों पर रखेगा और मानेगा और उसे कहने पर छोड़ भी देगा। जिस पर माहिर भी साद से कह देती है कि ठीक है, लेकिन मुझे भी वो पुराना वाला साद चाहिए जो हमेशा हंसता और मुस्कुराता रहता था। दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, जैसे आज दोनों को बचपन की यादें ताज़ा हो गई हों। जैसे ही माहिर और साद दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं तो माहिर की माँ उसको यूं खुश देखकर खुश हो जाती है और उनको महसूस होता है कि जैसे माहिर अब साद के साथ खुश है। दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देखकर सारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिस पर साद की माँ भी बोल पड़ती है और माहिर की माँ से कहती है कि आप देख लेना कि मेरा बेटा साद इस दफ़ा माहिर को कितनी खुशियाँ देगा और उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ भूल जाएगी और अरीब के बारे में तो सोचना ही भूल जाएगी। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि अरीब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। पीने से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि उनका बेटा मज़ीद परेशान रहे और माहिर की यादों में गुम रहे, और अपने बेटे अरीब से कहती है कि जिसे तुम मोहब्बत करते थे और जिसको तुम भुला नहीं पा रहे और उसके लिए कब से तुम सोग मना रहे हो, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है और साथ के साथ खुश है। बेहतर यही होगा कि तुम मेरी मानो और इस सोग से बाहर निकल आओ और फाहा के साथ शादी कर लो। अरीब की माँ अपनी आंखों में झूठे आंसू लिए अरीब को उसकी कज़न की तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अरीब के दिल में भी अभी भी माहिर बसी हुई है और ना ही वो निकलेगी, क्योंकि अरीब अब भी सिर्फ और सिर्फ माहिर से मोहब्बत करता है और उसको भुलाना अरीब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। लेकिन आने वाले वक्त में अरीब अपनी माँ को खुश करने के लिए अपनी कज़न फाहा के साथ मंगनी तो कर लेगा, लेकिन शादी करने से इनकार कर देगा। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि मंगनी की तैयारियां शुरू होती हैं तो अरीब अपनी कज़न फाहा को लेकर शॉपिंग पर जाता है। तो शॉपिंग मॉल में उसकी नज़र माहिर पर पड़ती है तो वो उसको देखकर परेशान हो जाता है। माहिर अचानक उसके सामने कैसे? जिस पर फाहा अरीब से कहती है कि क्या हुआ अरीब, तुम इस तरह अचानक परेशान क्यों हो गए हो? अरीब खामोश हो जाता है और अपनी होने वाली मंगेतर से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। लेकिन अरीब के इस तरह परेशान होने से फाहा भी हैरान हो जाती है। उधर फाहा अरीब के साथ मंगनी होने पर बहुत ज़्यादा खुश है और अपने आप को संवार रही है सिर्फ और सिर्फ अरीब के लिए कि आखिरकार उसकी इतने बड़ी और रिच फैमिली में उसकी मंगनी होने जा रही है। जब फाहा की माँ फाहा को मंगनी की रस्म के लिए बाहर लेकर आती है तो अरीब की माँ फाहा को देखकर हैरान हो जाती है और फाहा से कहती है कि फाहा बेटा, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, पहचानी ही नहीं जा रही हो। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि अरीब की कज़न फाहा अपनी माँ से कहती है कि मामा, आज मैं उस शख्स के नाम की अंगूठी पहनने लगी हूँ जो हमेशा से मेरी चाहत थी और सिर्फ उसके ख्वाब देखती थी। आखिरकार अरीब की मंगनी उसकी कज़न फाहा के साथ हो ही जाएगी, लेकिन अरीब के दिल में माहिर बसी है और उसको निकालना मुश्किल है। वक्त गुजरता जाएगा और अरीब एक दफ़ा से फिर माहिर के पीछे पहुँच ही जाएगा और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। अरीब माहिर से कहता है कि माहिर, मुझसे अनजाने में तुम्हारे साथ जो भी गलती और गुस्ताखी हुई है मैं उसकी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की वजह से हुआ है। बेहतर होगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो, इसी में हम दोनों की भलाई है। लेकिन माहिर अरीब के साथ बात करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि एक दफ़ा फिर तमाशा लगे और घर में हंगामा हो। सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की खातिर माहिर अरीब के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि अरीब, मुझसे इतनी बड़ी कौन सी गलती हो गई है? मेरा कसूर क्या है? मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई हंगामा हो। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से और मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। और दरवाज़ा बंद कर देती और बाहर खड़ा अरीब माहिर की बातें सुनने के बाद परेशान हो जाता है और वहाँ से वापस चला जाता है और फैसला कर लेता है कि वो अपनी कज़न के साथ मंगनी तोड़ देगा और माहिर को हासिल करके ही रहेगा।
दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि अरीब की माँ बहुत ज़्यादा खुश है और सोच रही है कि वो बहुत जल्द अपने बेटे अरीब की शादी कर देंगी। अब वो फाहा को लेकर बहुत जल्द घर आ जाएंगी, लेकिन इस दफ़ा वो अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगी क्योंकि ऐन मौके पर अरीब फाहा के साथ शादी से इनकार कर देगा। लेकिन आने वाली एपिसोड में बहुत बड़ा हंगामा होगा जहां पर अजहर साहब भी व्हील चेयर पर होंगे। माहिर और साद के दरमियान भी लड़ाई होगी। कौन कौन चाहता है कि माहिर और अरीब एक दूसरे के साथ खुश रहे और साद का क्या होना चाहिए? उसने तो सिर्फ माहिर के साथ मोहब्बत ही की थी। अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था में आखिरकार अरीब की मंगनी होने जा रही है। उसकी कज़न के साथ उधर माहिर भी साद के साथ अच्छे तरीके से पेश आना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि उससे मोहब्बत भी करना शुरू हो जाती है। आने वाली एपिसोड की कंप्लीट स्टोरी में आप सब दोस्त देखेंगे कि साद और माहिर दोनों ने एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले साद परेशान होता है और माहिर के पास आकर उसको कहता है कि माहिर, तुम आखिरकार इतना परेशान होकर हासिल क्या कर लोगी? हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि हम एक दूसरे के साथ खुश रहें। जिस पर माहिर साद की बातें सुनने के बाद सोचती है कि वाकई साद ठीक कह रहा था और हम दोनों को घर वालों के सामने अच्छा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि साद ने तो माहिर से वादा किया था कि वो उसकी हर बात सर आंखों पर रखेगा और मानेगा और उसे कहने पर छोड़ भी देगा। जिस पर माहिर भी साद से कह देती है कि ठीक है, लेकिन मुझे भी वो पुराना वाला साद चाहिए जो हमेशा हंसता और मुस्कुराता रहता था। दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, जैसे आज दोनों को बचपन की यादें ताज़ा हो गई हों। जैसे ही माहिर और साद दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं तो माहिर की माँ उसको यूं खुश देखकर खुश हो जाती है और उनको महसूस होता है कि जैसे माहिर अब साद के साथ खुश है। दोनों को एक दूसरे के साथ खुश देखकर सारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिस पर साद की माँ भी बोल पड़ती है और माहिर की माँ से कहती है कि आप देख लेना कि मेरा बेटा साद इस दफ़ा माहिर को कितनी खुशियाँ देगा और उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ भूल जाएगी और अरीब के बारे में तो सोचना ही भूल जाएगी। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि अरीब बहुत ही ज़्यादा परेशान है। पीने से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि उनका बेटा मज़ीद परेशान रहे और माहिर की यादों में गुम रहे, और अपने बेटे अरीब से कहती है कि जिससे तुम मोहब्बत करते थे और जिसको तुम भुला नहीं पा रहे और उसके लिए कब से तुम सोग मना रहे हो, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है और साथ के साथ खुश है। बेहतर यही होगा कि तुम मेरी मानो और इस सोग से बाहर निकल आओ और फाहा के साथ शादी कर लो। अरीब की माँ अपनी आंखों में झूठे आंसू लिए अरीब को उसकी कज़न की तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अरीब के दिल में भी अभी भी माहिर बसी हुई है और ना ही वो निकलेगी, क्योंकि अरीब अब भी सिर्फ और सिर्फ माहिर से मोहब्बत करता है और उसको भुलाना अरीब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। लेकिन आने वाले वक्त में अरीब अपनी माँ को खुश करने के लिए अपनी कज़न फाहा के साथ मंगनी तो कर लेगा, लेकिन शादी करने से इनकार कर देगा। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि मंगनी की तैयारियां शुरू होती हैं तो अरीब अपनी कज़न फाहा को लेकर शॉपिंग पर जाता है। तो शॉपिंग मॉल में उसकी नज़र माहिर पर पड़ती है तो वो उसको देखकर परेशान हो जाता है। माहिर अचानक उसके सामने कैसे? जिस पर फाहा अरीब से कहती है कि क्या हुआ अरीब, तुम इस तरह अचानक परेशान क्यों हो गए हो? अरीब खामोश हो जाता है और अपनी होने वाली मंगेतर से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। लेकिन अरीब के इस तरह परेशान होने से फाहा भी हैरान हो जाती है। उधर फाहा अरीब के साथ मंगनी होने पर बहुत ज़्यादा खुश है और अपने आप को संवार रही है सिर्फ और सिर्फ अरीब के लिए कि आखिरकार उसकी इतने बड़ी और रिच फैमिली में उसकी मंगनी होने जा रही है। जब फाहा की माँ फाहा को मंगनी की रस्म के लिए बाहर लेकर आती है तो अरीब की माँ फाहा को देखकर हैरान हो जाती है और फाहा से कहती है कि फाहा बेटा, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, पहचानी ही नहीं जा रही हो। दूसरी तरफ आप सब दोस्त देखेंगे कि अरीब के कज़न फाहा अपनी माँ से कहती है कि मामा, आज मैं उस शख्स के नाम की अंगूठी पहनने लगी हूँ जो हमेशा से मेरी चाहत थी और सिर्फ उसके ख्वाब देखती थी। आखिरकार अरीब की मंगनी उसकी कज़न फाहा के साथ हो ही जाएगी, लेकिन अरीब के दिल में माहिर बसी है और उसको निकालना मुश्किल है। वक्त गुजरता जाएगा और अरीब एक दफ़ा से फिर माहिर के पीछे पहुँच ही जाएगा
اور اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اریب ماہر سے کہتا ہے کہ ماہر، مجھ سے انجانے میں تمہارے ساتھ جو بھی غلطی اور گستاخی ہوئی ہے میں اس کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اور صرف میری ماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے معاف کر دو، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ لیکن ماہر اریب کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر تماشا لگے اور گھر میں ہنگامہ ہو۔ صرف اپنی عزت بچانے کی خاطر ماہر اریب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ اریب، مجھ سے اتنی بڑی کون سی غلطی ہو گئی ہے، میرا قصور کیا ہے؟ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہاں پر کوئی ہنگامہ ہو۔ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے اور میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، اور دروازہ بند کر دیتی۔ اور باہر کھڑا اریب ماہر کی باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنی کزن کے ساتھ منگنی توڑ دے گا اور ماہر کو حاصل کر کے ہی رہے گا۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ اریب کی ماں بہت زیادہ خوش ہے اور سوچ رہی ہے کہ وہ بہت جلد اپنے بیٹے اریب کی شادی کر دیں گی۔ اب وہ فاحہ کو لے کر بہت جلد گھر آ جائیں گی، لیکن اس دفعہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گی کیونکہ عین موقع پر اریب فاحہ کے ساتھ شادی سے انکار کر دے گا۔ لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں بہت بڑا ہنگامہ ہوگا جہاں پر اظہر صاحب بھی ویل چیئر پر ہوں گے۔ ماہر اور سعد کے درمیان بھی لڑائی ہوگی۔ کون کون چاہتا ہے کہ ماہر اور اریب ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہے، اور سعد کا کیا ہونا چاہیے؟ اس نے تو صرف ماہر کے ساتھ محبت ہی کی تھی۔ اپنی محبت بھری رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہی ہوگا کہ تم میری مانو اور اس سوگ سے باہر نکل آؤ اور فاحہ کے ساتھ شادی کر لو۔ اریب کی ماں اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لیے اریب کو اس کی کزن کی طرف اٹریکٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن اریب کے دل میں بھی ابھی بھی ماہر بسی ہوئی ہے اور نہ ہی وہ نکلے گی کیونکہ اریب اب بھی صرف اور صرف ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کو بھلانا اریب کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن آنے والے وقت میں اریب اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے اپنی کزن فاحہ کے ساتھ منگنی تو کر لے گا، لیکن شادی کرنے سے انکار کر دے گا۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ منگنی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں تو اریب اپنی کزن فاحہ کو لے کر شاپنگ پر جاتا ہے، تو شاپنگ مال میں اس کی نظر ماہر پر پڑتی ہے تو وہ اس کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ماہر اچانک اس کے سامنے کیسے؟ جس پر فاحہ اریب سے کہتی ہے کہ کیا ہوا اریب، تم اس طرح اچانک پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اریب خاموش ہو جاتا ہے اور اپنی ہونے والی منگیتر سے کہتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ لیکن اریب کے اس طرح پریشان ہونے سے فاحہ بھی حیران ہو جاتی ہے۔ ادھر فاحہ اریب کے ساتھ منگنی ہونے پر بہت زیادہ خوش ہے اور اپنے آپ کو سنوار رہی ہے صرف اور صرف اریب کے لیے کہ آخر کار اس کی اتنے بڑی اور رچ فیملی میں اس کی منگنی ہونے جا رہی ہے۔ جب فاحہ کی ماں فاحہ کو منگنی کی رسم کے لیے باہر لے کر آتی ہے تو اریب کی ماں فاحہ کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور فاحہ سے کہتی ہے کہ فاحہ بیٹا، آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، پہچانی ہی نہیں جا رہی ہو۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ اریب کی کزن فاحہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماما، آج میں اس شخص کے نام کی انگوٹھی پہننے لگی ہوں جو ہمیشہ سے میری چاہت تھی اور صرف اس کے خواب دیکھتی تھی۔ آخر کار اریب کی منگنی اس کی کزن فاحہ کے ساتھ ہو ہی جائے گی، لیکن اریب کے دل میں ماہر بسی ہے اور اس کو نکالنا مشکل ہے۔ وقت گزرتا جائے گا اور اریب ایک دفعہ سے پھر ماہر کے پیچھے پہنچ ہی جائے گا اور اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اریب ماہر سے کہتا ہے کہ ماہر، مجھ سے انجانے میں تمہارے ساتھ جو بھی غلطی اور گستاخی ہوئی ہے میں اس کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اور صرف میری ماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے معاف کر دو، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ لیکن ماہر اریب کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر تماشا لگے اور گھر میں ہنگامہ ہو۔ صرف اپنی عزت بچانے کی خاطر ماہر اریب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ اریب، مجھ سے اتنی بڑی کون سی غلطی ہو گئی ہے، میرا قصور کیا ہے؟ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہاں پر کوئی ہنگامہ ہو۔ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے اور میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، اور دروازہ بند کر دیتی۔ اور باہر کھڑا اریب ماہر کی باتیں سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے اور وہاں سے واپس چلا جاتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنی کزن کے ساتھ منگنی توڑ دے گا اور ماہر کو حاصل کر کے ہی رہے گا۔ دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ اریب کی ماں بہت زیادہ خوش ہے اور سوچ رہی ہے کہ وہ بہت جلد اپنے بیٹے اریب کی شادی کر دیں گی۔ اب وہ فاحہ کو لے کر بہت جلد گھر آ جائیں گی، لیکن اس دفعہ وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جائیں گی
کیونکہ عین موقع پر عریف فاحہ کے ساتھ شادی سے انکار کر دے گا۔ لیکن آنے والی ایپیسوڈ میں بہت بڑا ہنگامہ ہوگا جہاں پر اظہر صاحب بھی ویل چیئر پر ہوں گے، ماہر اور سعد کے درمیان بھی لڑائی ہوگی۔ کون کون چاہتا ہے کہ ماہر اور عریب ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں؟ اور سعد کا کیا ہونا چاہیے؟ اس نے تو صرف ماہر کے ساتھ محبت ہی کی تھی۔ اپنی محبت بھری رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔